بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا معاشرتی علوم کا لیکچر نمبر 12 یعنی 12 ہے۔ جو بقیہ 2 ورک شیٹس ہیں، 2 اسباق کی ورک شیٹس ہیں، ان کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم جو کام کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آفاق پبلشرز کی کتاب کا باب نمبر 4 جو قدرتی آفات کا چیپٹر آپ نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس چیپٹر میں ہم نے صرف جو ہے وہ 3 ٹرمینالوجیز کی صرف ہم نے تعریفات اور ڈیفینیشنز پڑھی تھی، اور وہ تھیں صفحہ نمبر 25 پر، صفحہ نمبر 26 پر اور صفحہ نمبر 28 پر۔ تو صرف انہی میں سے جو ہے وہ ایم سی کیوز جو ہے وہ نکالے گئے ہیں، یعنی چونکہ کام کم ہے اس لیے ایم سی کیوز کا کام بھی جو ہے وہ کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو چیپٹر ہے آپ کا وہ آپ کی معاشرتی علوم یعنی اقرا کی جو معاشرتی علوم ہے اس کا باب نمبر 3 یعنی حضرت سید احمد شہید کا جو باب تھا اس کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمارے پاس جو یہ آفاق پبلشرز کی کتاب ہے اس میں جو سوال آپ کے پاس آیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان ورک شیٹس میں سوالات کی نوعیت تقریباً ایک جیسی ہوگی لیکن ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ اس سبق میں عنوانات اور مواد کم ہے اس لیے اس میں صرف جو ہے وہ تکمیلی آزمائش یعنی خالی جگہ پر کا سوال جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ تو اس میں نمبر 1 ہے ڈیش ایسے واقعے کو کہتے ہیں جو انسان اور ماحول پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیش ایسے واقعے کو کہتے ہیں جو انسان اور ماحول پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ آفت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ڈیش کسی علاقے میں مٹی کی زرخیزی کو بڑھانے کا اہم ذریعہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں سیلاب۔ چونکہ پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے سیلاب کے بعد، تباہی تو بہت ہوتی ہے سیلاب سے، لیکن جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مٹی جو ہے وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ کاشت کیا جا سکے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے توانائی کا لہروں کی صورت میں زمین کی سطح پر پھیلنا اور زمینی سطح کا لرزنا ڈیش کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ توانائی کا لہروں کی صورت میں یعنی جو انرجی ہے، جو زمین کی اندر کی انرجی ہے، جب وہ لہروں کی صورت میں جب لرزنے لگتی ہے یعنی جو وائبریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے زمین کی سطح جو ہے وہ وائبریشن پر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ آتا ہے۔ یعنی زمین کے نیچے جو پلیٹس ہیں یا جو اس کی سطحیں ہیں، تہیں ہیں، جب وہ ہلتی ہیں کسی توانائی کی تبدیلی کی وجہ سے تو اس وقت جو ہے وہ زلزلہ آتا ہے۔ نمبر 4 ہے ڈیش میں ہواؤں کا رخ گھڑی کی سوئیوں کے مخالف ہوتا ہے۔ مخالف سے مراد یعنی اپوزٹ، یعنی جس سیکوینس میں گھڑی کی سوئیاں چلتی ہیں اس کے اپوزٹ یعنی الٹی سائڈ پر چلنا۔ تو کس جگہ پر ہوتا ہے یہ کام؟ یہ ہوتا ہے شمالی نصف کرہ میں، یعنی شمالی نصف کرہ میں جو آپ کی گھڑی کی سوئیاں چونکہ اس طرح سے ایسے چلتی ہیں تو شمالی نصف کرہ میں ہوا جو ہے وہ اس سائڈ پر یعنی لیفٹ ہینڈ کی طرف چلے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے آتش فشانی عمل میں ڈیش زمین سے باہر آ جاتا ہے۔ کیا باہر آتا ہے؟ یہ تو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے، کیا باہر آ جاتا ہے؟ لاوا باہر آ جاتا ہے۔ پھر نمبر 6 ہے پاکستان میں ڈیش میں شدید زلزلہ آیا۔ کب آیا تھا؟ یہ تھا 5 اکتوبر سن 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا جس نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی تھی۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے ڈیش خط جدی اور خط سرطان کے درمیانی علاقوں پر بنتے ہیں۔ خط جدی اور خط سرطان یعنی خط استوا سے اوپر اور خط استوا سے نیچے، جو یہ 2 فرضی خطوط ہیں، ان کے درمیانی علاقوں میں یہ سائیکلون بنتے ہیں، یہ گرد کے جو راؤنڈ اباؤٹس ہوتے ہیں وہ سائیکلون کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے ڈیش قشر الارض کی پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے آتا ہے۔ جیسے میں نے اوپر بھی آپ کو بتایا، یعنی 2 مختلف یعنی بات ایک ہی ہے لیکن 2 مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے اسی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نیچے زمین کے نیچے جو پلیٹس ہیں جب وہ حرکت کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ آتا ہے۔ نمبر 9 ڈیش سے مراد وہ ناگہانی واقعات جو اچانک زمین پر وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ آفات۔ دیکھیے سب سے پہلی جو تھی وہ بھی یہی تھی، یعنی آفت، اس میں بات تھوڑی سی چینج کر کے بعد بیان کی گئی، اور اس میں بھی بات تھوڑی سی چینج کی، آنسر دونوں کا ایک ہی ہے۔
نمبر 10، سیلاب کی سب سے بڑی وجہ ڈیش کی مقدار میں اضافہ ہے۔ کس وجہ سے سیلاب آ جاتے ہیں؟ بارشوں کی وجہ سے، یعنی جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو سمندر میں، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ زمین کی سطح پر پانی آ جاتا ہے، تو جس سے کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، تو یہ تھی اس چیپٹر کی 10 جو ہے خالی جگہ پر جنہیں آپ نے کرنا ہے۔ نمبر 1 کا جواب ہے آفت، نمبر 2 کا جواب ہے سیلاب، نمبر 3 زلزلہ، نمبر 4 شمالی نصف کرہ، نمبر 5 آتش فشانی عمل، نمبر 6 اکتوبر 2005، نمبر 7 سائیکلون، نمبر 8 زلزلہ، نمبر 9 آفات اور نمبر 10 بارشیں۔ ٹھیک ہے طالبات؟ اچھا طالبات، آتش فشانی عمل والا جو یہ نمبر 5 ہے، اس میں آپ کی بلینک میں جو ہے وہ لاوا ہے، آنسر جو ہے وہ کیا ہے؟ لاوا ہے۔ غلطی سے شاید میں آتش فشانی بول گئی تھی، تو آپ کے جو بلینک میں جواب آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ لاوا، یعنی آتش فشانی عمل میں ڈیش زمین سے باہر آ جاتا ہے، کیا باہر آتا ہے؟ لاوا باہر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کے باب نمبر 4 کا یہ جو کام ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی دوسری کتاب یعنی معاشرت علوم اقرا کا جو ہے وہ باب نمبر 3 کا کام، جو حضرت سید احمد شہید کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر ہے۔ حضرت سید احمد شہید اس سبق سے متعلقہ ورک شیٹ کا کام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تکمیلی جواب آزمائش یعنی خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، شاہ عبد القادر ڈیش کی اکبری مسجد میں طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہاں کی اکبری مسجد تھی؟ دہلی کی اکبری مسجد تھی۔ کہاں کی اکبری مسجد تھی؟ دہلی کی۔ نمبر 2، سید احمد شہید ڈیش سال بعد ایک فوجی کی حیثیت سے دہلی پہنچے۔ کتنے سال بعد پہنچے تھے؟ 7 سال بعد۔ ٹھیک ہے، کتنے سال بعد؟ 7 سال کے بعد۔ نمبر 3، سید احمد شہید فقط سپہ سالار ہی نہیں ڈیش بھی تھے۔ کیا تھے؟ شیخ طریقت۔ شیخ طریقت کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں روحانیت پر عبور حاصل ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، انہیں شیخ طریقت کا لقب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4، اس زمانے میں سکھوں کا سردار ڈیش تھا۔ کون تھا؟ رنجیت سنگھ۔ کون تھا؟ رنجیت سنگھ۔ اب آ جائیے، یہ آپ کی خالی جگہ پر کا کام ختم ہوا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کثیر الانتخابی، یعنی اس میں آپ کو آپشنز دیے گئے ہیں، ان آپشنز میں سے آپ نے درست جواب منتخب کر کے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ ڈیش وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ سید احمد شہید، شاہ عبد القادر، شاہ ولی اللہ۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے شاہ عبد القادر۔ یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا اور ان کے بیٹے نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، سید احمد شہید نے فوجی تربیت ڈیش کے مقام پر حاصل کی۔ دہلی، ٹونک، کلکتہ۔ کہاں پر حاصل کی تھی؟ ٹونک میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 ہے امیر محمد خان کی فوج میں ڈیش جنگجو تھے۔ کتنے؟ 6000، 7000 یا 8000۔ تو امیر محمد خان یہ وہ فوج تھی جہاں پر جا کر سید احمد شہید نے فوجی تربیت لی تھی۔ تو اس کی فوج میں کتنے لوگ تھے؟ 8000 جنگجو تھے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اگلے صفحے پر آتے ہیں۔ نمبر 4 ہے سید احمد شہید ڈیش میں مکہ روانہ ہوئے۔ 1820، 1821، 1822۔ اس کا درست جواب ہے 1821۔ ٹھیک ہے، کیا جواب ہے؟ 1821۔ نمبر 5، جنوری ڈیش میں سید احمد اپنے مجاہدوں کے ساتھ جہاد پر روانہ ہو گئے۔ 1828، 1826، 1827۔ اس کا صحیح جواب ہے 1826۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا سوال نمبر 2 جو ہے وہ ختم ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے مختصر سوالات، جیسے کہ پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، ان کے مختصر جوابات آپ کو لکھنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے آپ کا سید احمد شہید کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات تحریر کیجیے۔ تو آپ نے جملے کی صورت میں اس کا جواب لکھنا ہے۔ سید احمد شہید کی تاریخ پیدائش 1786 اور ان کی تاریخ وفات 1831 ہے۔
تاریخ دیکھیے، یہ کتاب پر بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو، دیکھیے سن 1786 ان کی تاریخ پیدائش ہے، ٹھیک ہے، اور وفات ان کی کب ہے؟ 1831، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ سوال نمبر 2 ہے، سکھوں سے لڑائی میں کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟ سکھوں سے لڑائی میں کتنے مجاہدین شہید ہوئے تھے؟ 600 مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ کتنے مجاہدین شہید ہوئے تھے؟ 600، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، سید احمد شہید کس مقام پر شہید ہوئے؟ تو آپ کو یاد ہوگا، ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ سید احمد شہید جو ہے وہ بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، بہت آپ نے نام شاید سنا ہوگا۔ سید احمد شہید بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوئے تھے، 6 مئی سن 1831 کو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، سید احمد شہید کو ابتدائی تعلیم کس نے دی؟ یاد ہوگا آپ کو کہ جب یہ شاہ عبد العزیز کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے ان کو کن کے حوالے کیا تھا؟ اپنے بھائی شاہ عبد القادر کے حوالے کیا تھا۔ تو سید احمد شہید کو ابتدائی تعلیم شاہ عبد القادر نے دی، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، سید احمد شہید کن کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے؟ سید احمد شہید سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ کس کے خلاف جہاد کی تھی انہوں نے؟ سکھوں کے خلاف۔ سوال نمبر 4 ہے، آزمائشی سوالات، مندرجہ ذیل میں سے درست جواب کے آگے صحیح اور غلط کے آگے غلط لکھیے۔ کلکتہ کے مقام پر سکھوں کو شکست ہوئی، اکوڑا کے مقام پر سکھوں کو شکست ہوئی تھی، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، پنجاب اور پشاور کی وادی میں سکھ مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہے تھے، جی بالکل، یہ بات بالکل درست ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، رنجیت سنگھ نے جنرل شیر سنگھ کی قیادت میں فوج بھیجی، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی جنرل شیر سنگھ کی فوج کی وجہ سے ہی رنجیت سنگھ کی طاقت بڑھ گئی تھی اور مسلمانوں مجاہدین کو شکست ہوئی تھی۔ نمبر 4، اس جنگ میں شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید بھی تھے، جی بات یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں یہ سید احمد شہید کے ساتھ ہی بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نمبر 5، شاہ عبد القادر نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، ابھی ہم نے پڑھا کہ شاہ عبد القادر نے قرآن کا اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا، فارسی میں ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ اب دیکھیے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے، یعنی کالم الف میں جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو بات ہے، اس کو کالم بے کی جو درست اسٹیٹمنٹ ہے اس سے آپ نے میچ کرنا ہے۔ آپ کی دیکھیے، فرانسیسی سپہ سالار شاہ عبد العزیز کے بھتیجے، 1821 میں سید احمد، 1826 میں سید احمد نے جنگ کے لیے۔ اب دیکھیے، فرانسیسی سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا رونی ٹورا، ٹھیک ہے۔ شاہ عبد العزیز کے بھتیجے کون تھے؟ شاہ عبد العزیز کے بھتیجے شاہ اسماعیل تھے، شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے اور شاہ عبد العزیز کے بھتیجے تھے۔ ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا شاہ عبد الغنی۔ 1821 میں سید احمد شہید کہاں گئے تھے؟ یہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ 1826 میں سید احمد نے کیا کیا تھا؟ مجاہدوں کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے تھے اپنے جہاد کے لیے۔ سید احمد شہید نے جنگ کے لیے کس کو مرکز بنایا تھا؟ بالا کوٹ کو مرکز بنا لیا تھا۔ تو یہ طالبات، اس طرح سے یہ آپ کا کام جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ورک شیٹ ہے جسے ہم نے ابھی مکمل کیا ہے۔ باب نمبر 4 قدرتی آفات، جو آفاق پبلشرز کی کتاب ہے، اس کی ورک شیٹ، اور حضرت سید احمد شہید باب نمبر 3 اقرا ضمیمہ کی کتاب میں جو آپ کا باب نمبر 3 ہے، اس کی ورک شیٹ ہم نے مکمل کی ہے۔ یہ وہ 5 اسباق ہیں جن کا کام آپ تحریری طور پر اپنے جرنلز میں کر چکے ہیں۔ اب آپ ان تمام ورک شیٹس کا کام جو ہے وہ انہی ورک شیٹ کے اوپر کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اسکول کھلیں گے تو ان کا دوبارہ سے آپ کو ایک ریویژن دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے طالبات؟ تو اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔